حرام کا حلال کما رہے ہیں، لیکن یہاں نماز کا حکم ہوا ہم ٹھیلے سے نکل کر آتے نہیں ہیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے، جمعے کے دن جب اذان ہو جائے اس وقت کاروبار کرنا ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اگر اور جگہ نماز پڑھی ہے تو وہ اس سے باہر ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے لیے کاروبار وہ کر رہے ہیں، اگر اذان ہو گئی اور انہوں نے اپنے ٹھیے بند نہیں کیے، اپنی دکانیں بند نہیں کی اور سودا کر رہے ہیں اور نمازی بھی آ کر یہ ان کے ساتھ سودے میں لگا ہوا، حرام۔ مسئلہ پوچھ لیجئے گا علماء سے، مفتیان کرام سے۔ آج ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے نا کہ صرف سود خوری حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ میرے محترم، اگر حلال میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے فریضے کا حکم آ گیا، پھر بھی ہم اپنے حلال میں لگے ہوئے ہیں، یہ نماز کا فریضہ اس سے بڑا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا تو جتنا اس نے کمایا وہ سارے کا سارا بے برکتہ ہوا، اس میں اللہ برکت نہیں ڈالیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حرام کا تعلق صرف روٹی کے ساتھ نہیں ہے، حرام کا تعلق صرف پینے کے ساتھ نہیں ہے، خیانت یہ بھی حرام ہے، دھوکہ یہ بھی حرام ہے۔ کر حلال کام رہا ہوگا لیکن بھائیوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا، کر حلال کام رہا ہوگا لیکن 2 نمبر مال کیا ہے وہ لوگوں کو بیچ کر 1 نمبر کہہ کر اصلی بتا کر نقلی مال بیچ رہا ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں بھائی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے گھر کا حال دیکھ لیں، میاں بیوی دونوں تصویر بنا کر اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ڈی پی او پر لگاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے؟ اس موبائل کی وجہ سے ہم کتنے حرام کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم ہلکا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ حرام کام کو ہلکا سمجھ کر کرنا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے بھائی۔ حلال کی اپنی برکت ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن اس میں سبق ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اسباق ہیں، درمیان میں انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا۔ یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کو معمولی لوگ ہیں، اور بھی ائمہ تھے، سفیان ثوری تھے، امام اسحاق تھے، امام مجاہد تھے، اور بھی تھے، لیکن ان کی فقہ مدون نہیں ہوئی جس طرح کہ ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر ان 4 ائمہ کی فقہ مدون ہوئی ہے اور پھیلی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ ہیں۔ اور یہ کوئی گھر سے مسائل گھڑ کر نہیں لاتے تھے، یہ قرآن و سنت کے اندر غور کیا کرتے تھے اور اس میں سے مسائل نکالتے تھے، جیسے ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، میٹرک پڑھا ہوا ایک گدھا کھڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کرتا ہے، ان کو کیا پتا تھا ان کے مسائل قرآن کے خلاف ہیں۔ بوڑھے بوڑھے بھی آج اعتراض کرتے ہیں اپنے گیدرنگ کے اندر، اتنے بڑے انسان، اور بعض چھوٹے لڑکے وہ کھڑے ہو کر اعتراض کرتے ہیں، زبانوں کو لگام دیں۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے، وہ کتنا کمبخت انسان ہے وہ کہ جو صحابہ کے شاگردوں پر اعتراض کرے، نہ اس کی نمازیں اس کو بچائیں گی اور نہ اس کے روزے اس کو بچائیں گے، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، کوئی بھی ہو، جو صحابہ کے شاگرد پر اعتراض کرے گا وہ کل کو صحابہ کے گستاخوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ امام اعظم کوئی معمولی انسان تھے، یہی ائمہ کا ہم پر احسان ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اتر رہی تھی، بعض اوقات ایک حکم آتا، اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد دوسرا حکم آتا، پہلے حکم کو ختم کر دیتا۔ میں مثال دیتا ہوں، پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھی، بعد میں حکم آیا اب بات نہیں کر سکتے۔ پہلے نماز میں سلام کرنا جائز تھا، بعد میں حکم آیا سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے نماز میں یہ بھی تھا 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا کرتے تھے، بعد میں حکم آیا اب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلے یہ بھی اجازت تھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رفع الیدین کریں گے، بعد میں آیا کہ اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ اجازت تھی کہ رکوع سے جب آپ رکوع کے لیے جائیں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے، اب حکم آیا اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب آپ علیہ السلام کی حدیثیں ایک میں آپ علیہ السلام میں کسی مسئلہ کی بحث نہیں کر رہا، میں سمجھانے لگا ہوں ان ائمہ کا ہم پر کتنا احسان، انہوں نے 2 قسم کی حدیثوں کو ہمارے سامنے پیش کر کے معاملے کو آسان کر دیا۔ اب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے،
دو قسم کی حدیثیں آ گئی ہیں، ایک میں ہے کہ آپ علیہ السلام بات کرتے تھے نماز میں، ایک میں ہے کہ نہیں کرتے تھے، ایک میں رفع الیدین کرتے تھے، ایک میں ہے کہ نہیں کرتے تھے، ایک میں سلام کرتے تھے نماز کے دوران، ایک میں نہیں کرتے تھے۔ ان ائمہ نے آ کر بتایا اور اصول طے کیے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے فرمایا جو میں اس حدیث کو لیتا ہوں، ہر ایک نے اصول طے کیے، میں اس حدیث کو لیتا ہوں جو حدیث قرآن کے بہت زیادہ قریب ہو، اس حدیث کو لے لیا، اور جو دوسری حدیث ہے اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں، تو اس حدیث کی مناسب تشریح کرتا ہوں تاکہ حدیث کی بے کرانی نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تعامل اہل المدینہ کو لیتے ہیں کہ مدینے والے جس پر عمل کریں گے میں اس کو لوں گا، اس لیے کہ میرے نبی کے شہر کے لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کہ جس حدیث کی سند سٹرونگ اور مضبوط ہوگی میں اس کو لوں گا۔ امام احمد ہے دونوں قسم کی روایت ہیں، یار دونوں قسم کی روایتوں پر کیا عمل کرو جتنا ممکن ہو۔ تو یہ ائمہ انہوں نے اپنے اصول طے کیے، ہمیں بتائے، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی۔ میں آپ کو ایک مثال اور دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ میرے ہیں بھائی جو میں ادا کرنے لگا ہوں، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، لا ينكح المحرم ولا ينكح، احرام کی حالت میں ایک آدمی ہو، حج کا احرام باندھا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اپنے خرچے پہ لے جائے، وہ خوب رو رو کر مانگے، جو جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے۔ لا ينكح المحرم ولا ينكح، احرام کی حالت میں کوئی آدمی نکاح کر نہیں سکتا اور نہ اس حالت میں کسی کا نکاح کروا سکتا ہے۔ یہ حدیث آ گئی ابھی کہ بھئی نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں نکاح کرنے سے منع فرمایا اور نکاح کروانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگلی جگہ سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خالہ حضرت میمونہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا ہے۔ یہاں حضرت فرما رہے نہیں کریں، یہاں آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی خود کر کے بتایا۔ یہ دو حدیثیں ہیں، اب ان دو حدیثوں کو کون حل کرے گا؟ یہ انجینئر کا باپ بھی نہیں حل کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ جو ایک آدمی کہا کرتا تھا نا امام اعظم ابو حنیفہ کو، ابو جیفا، جیفا کے معنی مردار، وہ یہ مذاق اڑایا کرتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، جو شاگرد ہیں صحابہ کے۔ اللہ نے کیا نظام چلایا؟ صحرا کے اندر مرا کہ کتے آئے اور اس کے گوشت کو اس کے جسم کی بوٹی انہوں نے کی، کتے آئے اور اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت تھی، صحابہ کی کرامت تھی، صحابہ کی شاگرد کی کرامت تھی۔ اب یہ دیکھیں نا، دو مختلف قسم کی حدیثیں آ رہی ہیں۔ ان حدیثوں کو پھر کیا ہے، یہ ائمہ یہ ایسی تشریح کرتے ہیں تاکہ کوئی تصادم کی صورت بھی نہ ہو، قرآن و حدیث آپس میں جڑے رہیں، آپس میں کوئی تصادم بھی نہ ہو۔ یہ ہمیں وہ حل کر کے بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں، وقت نہیں ہے بھائی۔ تو خیر، تو اس لیے ان بزرگوں سے بھی گزارش کرنے لگا ہوں کہ بھائی ان ائمہ مبارک کے بارے میں زبان درازی نہ کرے، ورنہ آپ کی حالت پھر اپنے گھر میں کیا ہوگی سب کو پتہ ہے، جوتے لگیں گے۔ صحابہ کے شاگردوں کے بارے میں ہم تو ان رافضیوں کو نہیں چھوڑتے، اور یہاں ہماری ناک کے نیچے پیدا ہو رہے چھوٹے رافضی، صحابہ کے شاگردوں کے اوپر اعتراض کرنے والے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے لیا، ان سے مسائل نکالے اور امت کے سامنے پیش کیے، اپنے گھر سے نہیں لائے۔ ان حدیثوں میں مسائل چھپے ہوئے تھے، انہوں نے واضح کر کے نکالے۔ اب یہ میں آگے عرض کرنے لگا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے چلے گئے مصر، اور اس لیے فقہ شافعی جو جدید ہے وہ مصر سے ہی اس کی ترویج ہوئی ہے۔ مصر چلے گئے، کافی عرصہ ہو گیا، شاگرد کو دیکھ نہیں پائے۔ شاگرد کو خط لکھا، میرے شاگرد یاد آ رہے ہو، دیکھنے کی تمنا ہے۔ اب خود سوچیں، جس شاگرد کو استاد یہ خط لکھے، اس شاگرد کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ استاد لکھ رہا ہے، یاد آ رہے ہو، کبھی آؤ اپنی زیارت کرواؤ۔ یہ لائق شاگرد ہوا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا، انہوں نے کہا کہ جی، جواب دیے کہ میں آ رہا ہوں، اور ڈیٹ
فکس کروا دی کہ بھئی میں اس تاریخ کو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ اب جب یہ مصر آنے لگے اور آج یعنی کہ ان کے آنے کا دن تھا اور ڈیٹ اور تاریخ تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تو وہاں کے بڑے بڑے سربراہان اور حکومت کے لوگ اور دیگر وہ بڑے ہی ان کو فالو کرتے تھے، اس لیے کہ وہ درس و تدریس ان کا نظام تھا اور فقہ ان کا میدان تھا۔ تو انہوں نے کہا میرا شاگرد آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کیا کریں، آپ سب نکلتے شہر سے باہر ویلکم کرنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے۔ سارے شاگرد نکلے، وہاں سربراہان جو تھے مملکت کے سربراہ وہ بھی نکلے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، ان کو لے کر آئے اور پھر ان کے لیے گھر میں جگہ بنائی مناسب۔ امام شافعی کی بچیاں تھیں لیکن پردہ کیا کرتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا جب تیار کیا تو مشہور بات ہے کھانا وہ سارا کھا گئے، سارا کھانا کھا گئے۔ تو انہوں نے کہا ایک، اور پھر جب صبح اور بچیوں نے یہ پھر عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے تھے، تو بچیاں آئیں، انہوں نے جگہ مگہ سیٹ کی، پانی بھی رکھ دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہ بھئی رات کو یہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، سو کر اٹھیں گے تو ان کو وضو کی ضرورت ہوگی، استنجا کی ضرورت ہوگی، وضو کریں گے، اور صبح فجر کی نماز کے لیے بھی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ انہوں نے پانی سیٹ کر کے رکھ دیا، رات کو رات ہو گئی، صبح فجر کی نماز کے لیے گئے، بچیاں آئیں کمرہ سیٹ کرنے کے لیے، دیکھیں پانی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اپنے ابا جان کو جو ہے نا 3 سوالات دیے کہ ابو جی یہ کیسا امام ہے، آپ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، اتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہ اتنے تقوی والے ہیں، میرے شاگرد ہیں، کھانا سارا چٹ کر گئے۔ نمبر 2، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ والا ہو اور تہجد کی نماز نہ پڑھے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے ان کے تہجد کے لیے پانی رکھا، لیکن پانی تو ویسے کا ویسے ہی ہے، مطلب ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے۔ چلو بھائی فجر کی نماز کے لیے اٹھے، تو اس وقت ان کو وضو کر کے جانا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بغیر وضو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔